بہت پرانی بات ہے کہ ملک بہارستان کی ایک بستی میں ایک غریب کمہار نصیب بختہ رہتا تھا۔ وہ سارا دن محنت سے مٹی کے برتن بناتا اور شام کو اپنے گدھے پر ان برتنوں کو لاد کر شہر میں بیچتا۔ اسی بستی کے قریبی جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا جس نے بستی والوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ بستی کے نہ جانے کتنے ہی لوگ اور جانور اس درندے کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ ایک روز کمہار اپنے کام سے تھکا ہارا واپس آیا۔ تھکن کی وجہ سے اس نے گدھے کو استبل کی بجائے صحن میں ہی باندھ دیا اور خود سونے چلا گیا۔ دوسری طرف شیر جنگل میں اپنے شکار کی تلاش میں اپنے غار سے باہر نکلا کہ اچانک شدید طوفان شروع ہو گیا۔ طوفانی ہوائیں اس قدر تیز تھیں کہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ اکھڑ کر گر رہے تھے۔ شیر شکار کو تو بھول گیا اور طوفان سے بچنے کے لیے کسی چھت کی تلاش میں بھاگا۔ اسے بستی کے قریب ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جو کہ غالباً خالی تھی۔ شیر اس میں داخل ہو گیا اور وہیں سو گیا۔ دوسری طرف تیز بارش کے شور سے کمہار کی آنکھ کھل گئی اور اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے تو اپنا گدھا درخت کے نیچے باندھ دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو بارش میں بھیگ رہا ہوگا، تو وہ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلا تاکہ گدھے کو بارش سے بچا کر استبل میں لے آئے۔ لیکن جب وہ صحن میں درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا کہ گدھا غائب ہے اور وہاں صرف ایک زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا گدھا زنجیر کھلوا کر بارش سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلا ہے، لیکن مجھ سے بچ کر جائے گا کہاں؟ ایک جھونپڑی سے نکل کر دوسری جھونپڑی میں پناہ لے لی ہوگی۔ وہ بارش میں ہی گدھے کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا ایک ہی طرف چلا جا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ایک ویران جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ آسمان پر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی جس کی وجہ سے روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس نے دیکھا کہ دروازے کے ایک طرف ایک جانور سویا ہوا ہے۔ کمہار چلایا، مل گیا میرا گدھا۔ اڑیل یہاں مزے سے پڑا سو رہا ہے۔ میں جنگل میں تمہاری تلاش میں ایک گھنٹے سے مارا پھر رہا تھا۔ دراصل یہ وہی خونخوار شیر تھا جس نے بارش سے بچنے کے لیے اس جھونپڑی میں پناہ لی تھی۔ کمہار نصیب بختہ نے اندھیرے کی وجہ سے اپنے گدھے اور شیر میں کوئی فرق محسوس نہ کیا اور غصے کی وجہ سے اس کے سر اور کندھے پر 2-4 ہاتھ جڑ دیے، ساتھ ہی چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس ڈر سے پھندا سخت کیا تاکہ راستے میں کہیں بھاگ نہ نکلے۔ ساتھ ہی کمہار چلایا، بڑے ضدی اور گاؤدی قسم کے جانور ہو، تم نے زنجیر کھول کر بھاگنے کی ہمت کیسے کی؟ اب تم اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ گھر سے بھاگ نکلو اور میں تمہارے پیچھے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھروں؟ میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ بھاگ نکلنے کی کوشش کی تو چارے میں زہر ملا کے کھلا دوں گا۔ یہ سن کر شیر کانپ گیا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر حکم عدولی کرتا ہوں تو یہ کہیں مجھے واقعی ہلاک نہ کر دے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ تاریک جنگل اور بارش میں دوڑتے ہوئے شیر بہت خوفزدہ تھا کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اسے اپنی گردن میں رسے کا پھندا بہت زیادہ مضبوط محسوس ہوا۔ آخر کار وہ جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی کے سامنے رکا۔ کمہار اسے گھر کے اندر لے آیا اور صحن میں درخت کے ساتھ زنجیر سے آدھی رات کو باندھ کر سونے کے لیے اندر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو بستی کے لوگ کمہار نصیب بختہ کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ اچانک انہوں نے درخت سے ایک قدم آگے شیر کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا۔ سب حیران اور ششدر رہ گئے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کمہار نصیب بختہ نے زندہ شیر کو پکڑا ہے۔ گاؤں والے اس کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو کر شیر کو دیکھنے لگے اور اس کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کمہار نصیب بختہ کی دلیری کی زیادہ تعریف اس لیے بھی کی کیونکہ یہ شیر ان کی بکریوں اور بھینسوں کو کھا گیا تھا۔ لوگوں نے شیر کو مارنے کی بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کمہار نصیب بختہ نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ تو اپنے گمشدہ گدھے کو پکڑ کر گھر لے آیا ہے۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر یہ بالکل بھی نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں تبدیل کیسے ہو گیا۔ لیکن جب کمہار نے اپنے گدھے کی جگہ واقعی شیر کو بندھے ہوئے دیکھا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائی اور اس کی بہادری کی بہت داد دی۔ اسی ملک بہارستان کا بادشاہ دارا گل ہمسایہ ملک کے داغستان کے آئے دن حملوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ داغستان کا بادشاہ اورنگ شجاع بہت زیادہ طاقتور تھا۔ وہ بہارستان کا بہت سا علاقہ ناجائز طریقے پر اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ دارا گل نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کی فوج کئی گنا زیادہ اور طاقتور ہے۔ اسے ان دنوں ایک ایسے ہیرو کی تلاش تھی جو اس کی فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکے تاکہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار بھگایا جا سکے۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوایا۔ ان میں سے ایک وزیر جس کا نام فتح جنگ تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ کمہار نصیب بختہ تو بہت دلیر اور بہادر انسان ہے جس نے اکیلے شیر کو پکڑ لیا ہے۔ اس نے بادشاہ دارا گل کے حضور ساری کہانی بیان کر دی اور کہا، ذل سبحانی، نصیب بختہ ہی ایک ایسا آدمی ہے جو ہماری فوج کی صحیح طرح سے کمان کر سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ دارا گل نے فوراً ایک پیغام رساں کو نصیب بختہ کے گھر بھیجا۔ جب اسے پیغام رساں سے معلوم ہوا کہ اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جا رہا ہے
تو وہ حیران رہ گیا اور پیغام رساں کے ساتھ تیار ہو کر بادشاہ دارا گل کے شاہی محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ نصیب بختہ کی سٹی گم ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں میں ایک کمہار نصیب بختہ اور کہاں فوج کا سپاہ سالار۔ گدھے نے تو شیر میں تبدیل ہو کر مجھے واقعی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ آخر کار غریب اور جاہل کمہار نصیب بختہ کو فوج کا سپاہ سالار بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کبھی گھوڑے پر سواری کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا۔ تم گدھے سے شیر کیسے بن گئے؟ یہ ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں کمہار سپاہ سالار بنتا۔ اس کی بیوی اپنے خامد کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں بیچارے شیر کو کوستے ہو؟ اس کا قصور نہیں ہے نصیب بختہ، تمہارے تو بخت جا گئے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں سپاہ سالار بنا دیا۔ لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں، ہمت نہ ہارو، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا، وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ دوسرے روز کمہار سپاہ سالار نصیب بختہ تیار ہو کر بیوی کے ہمراہ شاہی محل پہنچا۔ بادشاہ دارا گل اس سے مل کر بہت خوش ہوا، ان کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کی۔ بادشاہ نے اسے فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، ہمسایہ ملک کا بادشاہ اورنگ شجاع جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ آئے روز ہمارے علاقے پر ناکام حملے کرتا رہتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے۔ ہماری فوج بھی جنگ کے لیے تیار ہے، تم اس کی صحیح طور پر کمان کر سکتے ہو۔ کل صبح دشمن سپاہی ہماری طرف بڑھیں گے، تم فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو تاکہ وہ ادھر کا رخ دوبارہ نہ کر سکے۔ کمہار سپاہ سالار نصیب بختہ اور اس کی بیوی کے رہنے کے لیے بادشاہ دارا گل نے ایک شاندار مکان تیار کروایا۔ اس میں ایک استبل بھی تھا جس میں ایک طاقتور سیاہ گھوڑا اسے میدان جنگ میں لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کمہار سپاہ سالار کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ بہت پریشان تھا کیونکہ گھڑ سواری اسے نہیں آتی تھی۔ کمہار سپاہ سالار نے سوچا، اگر میں گھوڑے سے نیچے گر گیا تو ہر کوئی مجھ پر ہنسے گا اور کہے گا کہ فوج کا سپاہ سالار گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ میں الل صبح اٹھ کر گھوڑے پر سواری کرنے کی کوشش کروں گا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو جگایا۔ وہ دونوں استبل میں گئے جہاں ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سپاہ سالار نصیب بختہ نے کہا، یہ گھوڑا تو بہت لمبا ہے، میں اس پر سواری کیسے کروں گا؟ اس کی بیوی نے مشورہ دیا، یہ میز گھوڑے کے قریب کر لو اور اس پر پاؤں رکھ کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ کمہار سپاہ سالار میز کی مدد سے گھوڑے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دشواری کے بعد وہ گھوڑے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ذہن میں پھسلن بہت ہے۔ میرے دونوں پاؤں رکابوں کے ساتھ باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں ہی گر جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہیں سے رسا تلاش کیا اور خامد کے پاؤں کو رکابوں سے باندھ دیا، پھر رسے کو گھوڑے کے نیچے سے لے جا کر دونوں رکابوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ کمہار سپاہ سالار نصیب بختہ کی بیوی نے ایک کمال یہ دکھایا کہ اس نے خامد کی کمر کو رسی سے اچھی طرح لپیٹا اور اسے زین کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ کمہار نصیب بختہ نے کہا، اب میرے ہاتھ بھی گھوڑے کی گردن سے باندھ دو۔ منہ زور گھوڑا استبل سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ کمہار کی بیوی اس کی گردن سے رسا باندھتی، گھوڑا اچانک اچھلا اور باہر نکل گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمہار نصیب بختہ گھوڑے کی پیٹھ پر ایک بوری کی مانند بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف رسوں کی مدد سے نیچے گرنے سے بچا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کمہار سے فوج کا سپاہ سالار بنا دیا۔ اس ملک کی حفاظت اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو ایک جاہل اور گنوار انسان ہوں، اپنی مہربانی سے میری مدد فرما اور مجھ کمزور انسان کی جان بھی بچا دے۔ سیاہ گھوڑا بڑی تیزی سے گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے دروازوں کو اپنے سموں سے توڑ پھوڑ دیا اور کھلے کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ اس نے ندیوں اور باڑوں کو پار کیا۔ اب سپاہ سالار کمہار کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف آ گیا اور دشمن کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھوڑا کس طرف جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ جب کمہار نصیب بختہ کا گھوڑا ایک درخت کے قریب سے گزرا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پکڑ لی۔ وہ اس طرح سے گھوڑے کو روکنا چاہتا تھا۔ کمہار نصیب بختہ نے درخت کی شاخ کو اس زور سے پکڑا کہ درخت کی موٹی شاخ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اگلے درخت کو بھی ایسے ہی پکڑا، اس کی بھی شاخ اسی طرح ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ دشمن کے خیموں کے باہر ایک سپاہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمن کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے درختوں کو توڑتا ہوا بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی سپاہ سالار ہے جس نے زندہ شیر کو پکڑا تھا اور اب اس نے حملہ کرنے کی غرض سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے درختوں کی شاخوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیں بھی درخت کی شاخوں کی مانند توڑنا شروع کر دیا تو سپاہیوں کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سپاہ سالار کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ضرور کوئی دیو ہے۔ سپاہی خوفناک منظر دیکھ کر زور زور سے چلانے لگا۔ پھر اس کی نگاہ سپاہ سالار کے پیچھے پڑی۔ دشمن کی فوج مقابلہ کرنے کے لیے سر پر آن پہنچی تھی۔ سپاہی کے خوفناک انداز میں چیخنے اور چلانے سے دشمن کے خیموں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔
وہ برابر چلا رہا تھا، دوڑو دوڑو، اپنی جانیں بچاؤ۔ زندہ شیر کو پکڑنے والا مشہور سپہ سالار ایک بھاری بھرکم فوج لے کر آ چکا ہے۔ جس فوج کا سپہ سالار اتنا طاقتور ہو، وہ ہمارا کیا حال کرے گا؟ یہ سن کر دشمن کے سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور وہ سب گھوڑوں پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا بادشاہ اورنگ شجاع اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا میدان جنگ کی صورتحال دیکھ رہا تھا۔ جنگ کا پانسا اچانک پلٹ جانے پر وہ گھبرا گیا اور امن حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک خط لکھا اور خیمے میں خط رکھ کر باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کے پیچھے بھاگا۔ خوفزدہ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب کمہار نصیب بختہ کا گھوڑا دشمن کے خیموں کے قریب سے گزرا تو وہ خود بخود ہی رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رکابوں سے اپنے پاؤں کھولے تو گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ یہ تو خدا کا کرنا اچھا ہوا کہ اسے گھوڑے سے نیچے گرتا ہوا کسی نے نہ دیکھا۔ اس نے دشمن کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ سب دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ وہ بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ ایک خط پر پڑی جو اس نے جیب میں رکھ لیا۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ادب سے جھکنا شروع ہو گئے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے بیوی کو جیب سے خط نکال کر دیتے ہوئے کہا، یہ خط بادشاہ دارا گل کے پاس شاہی محل میں لے جاؤ، اور ہاں بھلی مانس، ایک بات میری اچھی طرح سن لو، خدا نے ہماری عزت رکھ لی ہے، میں اپنی آئندہ زندگی میں گھوڑے کی پیٹھ پر کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ خط بادشاہ کو دے دو، اس میں کیا لکھا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، ہاں بادشاہ کو یہ ضرور بتا دینا کہ دشمن ڈر کر بھاگ گیا ہے اور واپس ہمارے ملک کی طرف کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، میرا جوڑ ہل گیا ہے، گھوڑے نے میری ہڈی پسلی ایک کر رکھی ہے۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ کی بیوی خط لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب بادشاہ دارا گل نے دشمن بادشاہ اورنگ شجاع کا خط پڑھا تو اس نے اپنے نئے سپہ سالار کی بہت تعریف کی اور کہا، آپ کا خامد اس وقت کہاں ہے؟ کمہار کی بیوی بولی، حضور والا، وہ بہت تھکا ہوا ہے اور گھر میں آرام کر رہا ہے، آپ کا حکم ہو تو میں اسے جگا دوں اور آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ بادشاہ دارا گل نے کہا، نہیں، اسے اب جگانا مت، آرام کرنے دو، صبح ہمارے پاس بھیجنا، ہم اسے انعام سے نوازیں گے۔ کمہار کی بیوی بولی، جی بہت اچھا جناب، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ صبح ہوئی تو کمہار سپہ سالار نصیب بختہ پیدل ہی گھر سے روانہ ہو گیا۔ گلیوں میں لوگ اس کے استقبال کے لیے رنگ برنگی جھنڈیاں لیے کھڑے تھے، وہ خوشی کا بھرپور اظہار کر رہے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس سپہ سالار نے دشمن کو مار بھگایا ہے۔ ہمارے سپہ سالار میں کتنی سادگی ہے، گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے پیدل ہی شاہی محل جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کمہار سپہ سالار نصیب بختہ شاہی محل میں پہنچا تو بادشاہ دارا گل نے اسے بڑی عزت سے اپنے قریب والی کرسی پر بیٹھنے کا شرف بخشا۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ دارا گل نے اسے ڈھیروں انعام سے نوازا۔ ملک میں امن ہو گیا، لوگ خوشحال ہو گئے۔ دشمن ملک کے بادشاہ نے دوبارہ کبھی حملہ کرنے کی جسارت نہ کی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔